السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے فضائل اعمال کا ایک جھوٹ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں بے شمار من گھڑت روایتیں موجود ہے، قصے کہانیاں موجود ہے، اور یہ قصے کہانیاں بیان کر کے کون سی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں زکریا صاحب، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ کیونکہ اگر تبلیغ ہی کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچانا ہے، تو ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے نبی تم قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو۔ لیکن ہمارے تبلیغی بھائیوں نے اگر تبلیغ کا ذریعہ کسی کتاب کو بنایا ہے تو وہ ہے فضائل اعمال۔ تو میرے بھائیو، فضائل اعمال کا یہ اقتباس جو حکایت صحابہ کے اندر ہے، وہ بے بنیاد ہے، جس میں بے شمار جھوٹ ہے۔ یہ دیکھیے، میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ ہی اس کا فیصلہ کر لیجئے۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں حکایت صحابہ کے اندر صفحہ نمبر 38 پر کہ حضرت خلید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچتے ہیں تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے اس بار بار پڑھنے کی سے 4 جن مر چکے ہیں۔ اور ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تو میرے بھائیو، قرآن اور موت کا ذریعہ بنے، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ قرآن تو شفا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اور جو کتاب شفا والی ہے، اس سے کیا موت واقع ہو سکتی ہے؟ اگر اسی طرح سے لوگ مرنے لگے قرآن پڑھنے سے، تو لوگ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے۔ کون پڑھے گا قرآن پھر؟ آج تو اپنی زندگی بچانے کے لیے لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جا کر علاج کرواتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اگر موت کا ذریعہ بن رہا ہے تو قرآن، یہ جو ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر بہت بڑا الزام ہے۔
یہ قرآن کی بے حرمتی ہے میرے بھائیوں، قرآن کی بے حرمتی۔ اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یا قرآن آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن یہاں تو اس کا الٹ بیان کیا جا رہا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن سے موت واقع ہو جا رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اسی لیے میں تبلیغی بھائیوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، فضائل اعمال کو طلاق دے دو، اور اگر اپنانا ہے تو قرآن کو اپناؤ، حدیث کو اپناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا حدیث۔ فضائل اعمال کا نام نہیں لیا تھا، بہشتی زیور کا نام نہیں لیا تھا، اگر لیا تھا تو قرآن کا نام لیا ہے اور حدیث کا نام لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، راہ راست پر آ جاؤ، فضائل اعمال کو چھوڑو، اسے لے جا کر آگ لگا دو۔ یہ فضائل اعمال اور بہشتی زیور یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔